اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک آیت ہے جس میں میرے اللہ تعالیٰ کی خالص تعریف ہے۔ وہ آیت یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ذات پاک ذات میری اللہ کی ہے جس میں اللہ کی سچی اور حقیقی تعریف ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، میں اندر سے خوش ہوں کہ الحمدللہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آنکھ کھولی تو مسلمان پایا اپنے آپ کو۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم سب کے لیے آنر کی بات ہے، اور یقین کریں کہ اس سے بڑا درجہ اور اس سے اچھائی اور اس سے بہتر میری نظر میں الحمدللہ الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس ٹائم پہ اللہ پاک نے الحمدللہ مسلمان پیدا کیا۔ اب مسلمان کا تھوڑا سی ایک ڈیفینیشن ہے، مطلب یہ کہ میں زیادہ تو دین کو نہیں جانتا مگر کچھ حد تک جانتا ہوں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان کا مطلب مسلسل ایمان میں رہنا، مسلسل اس کی یاد میں رہنا، اس کا خوف دل میں رکھنا اور رابطے میں رہنا۔ مطلب یہ کہ ایک آپ کا لنک بحال رہے۔ وہ کیسے رہے گا آج کے دور میں؟ اس کے لیے چند باتیں سمجھ آتی ہیں، اور جب انسان توجہ دیتا ہے وہ کیا بات ہے۔ قرآن آپ پڑھیں، نماز پڑھیں، آپ رابطے میں، حلال کمائیں آپ رابطے میں، سچ بولیں آپ رابطے میں اللہ کی ذات سے۔ تو جب ان چیزوں سے آپ ہٹتے ہو، نماز نہیں پڑھو تو اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، قرآن نہیں پڑھو تو آپ کے دل میں ایک عجیب سی میل پیدا ہونے لگ جاتی ہے، سچ نہیں بول رہے تو آپ بظاہر اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہو، اندر سے مطمئن نہیں ہوتے۔ قرآن نہیں پڑھ رہے، حلال نہیں کما رہے، سب سے بڑی بات حلال نہیں کما رہے، روزی حلال نہیں کما رہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم سب کہتے ہیں کہ یار ہمارے بچے فرما بردار نہیں ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں سے ہم دعائیں کراتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اگر ان کو حلال روزی محنت کر کے سچ بول کے روزی کمائیں تو اس ٹائم پہ یہ بھی بہت بڑا فریضہ ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک رابطہ جو ہے نا، رابطہ اس کو بحال کرنا ہے۔ وہ رابطہ کیسے بحال ہوگا؟ جب اذان ہو، مقصد ہمارا آپ کا ختم، پھر آپ کہیں کہ مجھے کس نے بلایا، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ اس ذات نے آپ کو، نہ آپ کو بہرا نہ آپ کو گونگا، ہر سماج سے اس نے آپ کو نوازا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایبلٹی، طاقت، صحت، تندرستی عطا کی تاکہ وہ ان چیزوں سے غافل نہ رہے، شیطان مردود کے بہکاوے میں نہ آئے۔ بھائی ایک آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تعظیمی سجدہ نہیں کیا، جو جن تھا اللہ نے اس کو لعنتی کا طبق ڈال کے نکال دیا، بٹ اس نے کچھ وقت محتاج پھر بھی اللہ کا رہا۔ مزے کی بات دیکھیں، کہنے لگ گیا کم و بیش اللہ معاف کرے، کہنے لگ گیا کہ اللہ
مجھے پاور دو، طاقت دو. اب اس تیرے بندے کو جو خالص تیرا بندہ ہے اس کو میں گمراہ کروں گا. ہم گمراہ نہ ہوتے، ہم بھٹکتے نہیں، ہم سچ بولتے، ہم چوری نہیں کرتے، ہم کسی کا مال نہیں دباتے، ہم کسی کا حق نہیں کھاتے. وجہ کیا بنی؟ اسی شیطان نے اللہ سے طاقت مانگی کہ اللہ میں اس کو گمراہ کروں گا، اس کو تیرے رستے سے ہٹاؤں گا. وہ اس کام میں جھٹ گیا، اللہ ہی کا محتاج رہا. اللہ نے اس کو طاقت دی. اللہ نے واضح طور پہ کم و بیش اللہ معاف کرے کچھ وضاحت کی. آدم علیہ السلام کو بھی کی. کہا کہ اب یہ آدم کلم تمہارا دشمن ہے، اس کی باریں اس کی چالوں سے بچنا ہے. تو اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا تو اللہ پاک نے ان کو بڑی ول پاور دی. اب ان سب چیزوں سے کیسے بچتا ہے انسان؟ جب اللہ نے اس کو اتنی پاور دے دی، اس نے کہا کہ جب اہم یہ تیرے عبادت میں ڈوبا ہوا ہوگا، میں وہاں مجھے پرمیشن دی جائے کہ میں تیرے گھر داخل ہوں، میں خانہ کعبہ میں داخل ہوں، میں مدینہ میں داخل ہوں اور میں مسجد میں داخل ہوں. تو اللہ پاک نے بولا دیا تجھے یہ سب، دی تجھے طاقت، مگر یاد رکھ، ایک ہمیشہ بات یاد رکھنا کہ جب یہ میری طرف پلٹے گا، میری جانب آئے گا اور سچی پکی مجھ سے توبہ مانگے گا، طلب کرے گا اور اس گناہوں کی ندامت پہ استغفار کرے گا تو میں اس کو معاف کر دوں. اس نے سر کو پیٹا، اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ہمارا اللہ جتنا پیار ہم سے کرتا ہے کہ ہمارے پلٹنے پہ اور مطلب ہمارے رجوع کرنے پہ وہ غفور ذات ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ اندر کی طلب کو دیکھتا ہے، آپ کے اندر کیا طلب ہے. اب وہ مردود جب ہمارے کو گمراہ اس نے کیا اور وہ کر رہا ہے کنٹینیو، وہ اپنی پاور بڑھا رہا ہے، تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ول پاور دی. مثال کے طور پہ اس کو ڈیفائن یوں کرتے ہیں کہ شیطان مردود کو آپ کیسے ہرا سکتے ہیں، کیسے بیٹ کرتے ہیں، مطلب کیسے اس کی واروں اور چالوں سے بچ سکتے ہیں. کھانا کھانے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، اٹھنے کی دعا ہے، واش روم جانے کی دعا ہے، کپڑے پہننے کی دعا ہے، چلنے کی دعا ہے، اور سفر کی دعا ہے. ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے، کپڑے پہننے کی دعا ہے، کپڑے اتارنے کی دعا ہے، جوتے پہننے کی دعا ہے. بات یہ کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صورتوں کی صورت میں طاقت دی، دعاؤں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ ول پاور دی کہ آپ اس کو بیٹ کر سکتے ہیں. یہاں جاؤ، وہاں جاؤ، اس کی دعا ہے، اس کی دعا ہے، اس کی دعا ہے. مطلب زندگی میں جو بھی آپ نے سٹارٹ سے لے کے مرنے تک جو بھی عمل کیا، ان سب کی دعائیں ہیں، ہم استعمال نہیں کر رہے. مثال کے طور پہ ایک برانڈ ہوتا ہے، برانڈ سے مراد یہ کہ ایک چیز کو آپ لانچ کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بھائی اچھا کوئی بندہ پکڑتے ہیں، اس کے ہاتھ میں یہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ موبائل ہے، آپ نے اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا ہے، اس کی تعریف بیان کرنی ہے. جب آپ اس کے بٹن، اس کی اسکرین اور اس کی آواز کی اور اس کے اسپیکر کی آپ تعریف کریں گے تو یہ ہمارا موبائل آپ کے ہاتھ میں جب جائے گا تو یہ 10 روپے کا تو یہ 10 کروڑ کا بن جائے گا. تو اس کے لیے وہ بندہ ہائر کرتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں، کمپنی کو دیتے ہیں ایک کمرشل لانچ کرنے کے لیے، کیونکہ برانڈ کے ہاتھ میں. اب ہمارا کیا برانڈ ہے؟ الحمدللہ
ہمارے برانڈ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس دنیا میں ان سے بڑا کوئی برانڈ نہیں ہے. اتنے بڑے برانڈ ہے وہ. اللہ پاک کا عظیم احسان ہے کہ میں تو خاص طور پہ اندر سے مطمئن ہوں, خوش ہوں میں اس ذات کے اوپر, اس ذات سے میں راضی ہوں کہ اس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اس سے بڑا کوئی کریڈٹ نہیں ہے, اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا میں کہتا ہوں کہ کوئی عمل بہتر نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کم و بیش اللہ تعالیٰ معاف کرے, انبیاء جتنے بھی ہیں ان سب نے کہا کہ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوتے ہیں. تو یار بات یہ ہے کہ جو پاک ہیں تمام عیبوں سے, تمام گناہوں سے, وہ یہ خواہش رکھتے ہیں. تو الحمدللہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. اور ان سب چیزوں کے لیے اللہ پاک نے کلام پاک جو نازل کیا ہمارے لیے, سر ڈاکٹر بن رہا ہے اس کے تھرو, سائنٹسٹ بن رہا ہے اس کے تھرو, چاند پہ جا رہا ہے اس کے تھرو, ہر دنیا کی ٹیکنالوجی اللہ پاک نے کلام پاک میں اتاری. یہ واحد کتاب ہے جس میں خالص اللہ کی باتیں ہیں. اب اللہ پاک نے یہ کتاب اتاری, بیماری میں شفا اس میں, غریبی میں, تندرستی میں, دوری کے لیے اس میں شفا اتاری. مطلب انجینئر, ڈاکٹر, بڑا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس میں اس کا حل دیا اللہ نے. دنیا نے ریسرچ کر رہے ہیں, دنیا اس قرآن پاک پہ ریسرچ کر رہی ہے اور پڑھ رہی ہے. ہدایت میری اللہ کی طرف سے, ہدایت وہ ذات دیتا ہے. ہم نے کبھی اس چکر میں نہیں پڑھنا نسل, رنگ, قد, یہ نہیں. ہم صرف یہ سوچ لیں کہ ہمیں پیارے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے. سب سے فرسٹ دنیا میں انسانیت ہے. نہ آپ سے کرسچن پریشان ہو, نہ ہندو پریشان ہو, نہ جوس پریشان ہو. آپ نے بلا وجہ کسی کو پریشان نہیں کرنا. جہاں حق اور سچ آ جائے تو وہاں آپ نے لبیک کرنا ہے, کھڑا ہونا ہے. آپ اتنا کم از کم دین سمجھ لیں کہ آپ کسی کو جواب دے سکیں, کسی کو قائل کر سکیں. ایسا عمل اختیار کریں کہ سامنے والا دیکھے اور آپ کو کہے کہ یار یہ سچا مسلمان ہے, یہ سچ کہہ رہے ہیں, یہ حق کہہ رہے ہیں. جھوٹ چھوڑ دیں, غیبت چھوڑ دیں, چغلی چھوڑ دیں, ہر وہ کام, ہر وہ عمل چھوڑ دیں جو شیطان مردود آپ سے ہم سے کراتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خود بخود تبدیلی آئے گی. اندر اس کا خوف لے آئے اس ذات کا تو آپ کسی کو مارو گے نہیں. اندر اس کا خوف لے آؤ, کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ نہیں کرو گے. اندر خوف لے آؤ, چوری نہیں کرو گے, زنا نہیں کرو گے, شراب نہیں پیو گے. مطلب وہ سارے شیطانی عمل آپ کے اندر سے ختم ہو جائیں گے جب آپ اس سے رابطہ کرو گے. اس ذات سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ اس سے غافل ہوتے ہو تو اللہ معاف کرے, توبہ استغفار توبہ, اگر وہ آپ سے دور ہو گیا تو آپ کسی کے بھی نہیں ہیں. اس جہاں اور اس جہاں میں کوئی بھی آپ کا نہیں ہے. تو اس مالک کا بڑا احسان ہے, بڑا شکر ہے کہ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں. اس کے لیے آپ اس کا شکر کریں. شکر آپ تھوڑے پہ گزارا کریں, شکر کریں. زیادہ ملے اس پہ شکر کریں. اٹھتے بیٹھتے آپ شکر کی تسبیحات کریں اور استغفار کثرت سے آپ استغفار کریں. توبہ کی طرف آپ راغب ہو جائیں. جب توبہ کی جانب انسان بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب بلا لیتا ہے, قریب آ جاتا ہے. وہ اللہ کی ذات کے قریب آ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ بھائی ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے ایک چھوٹا سا کام اسٹارٹ کیا اور ان میں یہی چیزیں, یہی باتیں ہم سکھا رہے ہیں. غسل ہو گیا, نماز ہو گئی,
غسل کے فرائض، نماز کے فرائض، اخلاق اچھا کرنا، جھوٹ چھوڑنا، غیبت چھوڑنی، ہر وہ برا عمل چھوڑنا جو شیطان مردود ہم سے کراتا ہے، اور حلال کھانا ہے۔ ہم بچوں کو یہ پہنچا رہے ہیں، ہمارے کو بھی کم نالج ہے، دین کا اتنا پتہ نہیں ہے، مگر جو حق اور سچ دکھتا ہے وہ ہم ان تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم اور دینی تعلیم بھی وہ سیکھیں، معاشرے میں اچھا ڈیلیور کریں، بڑے ہوں تو انسانیت کی ایک خدمت ہے، نہ اس میں ہم نے باؤنڈری کھینچی ہے کہ فلاں ہے اور فلاں، سب آ سکتے ہیں، سب پڑھ سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ بس کارواں جاری ہے، آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کی جب زندگی آپ جا کے دیکھیں، ان کے رات کے سونے کا بندوبست دیکھیں، ان کا کھانے کا دیکھیں، تو آپ کے دل اندر سے پھٹ جائیں گے۔ آپ کو بڑا افسوس ہوگا کہ کاش دنیا میں ان پہ 5 روپے خرچ کر دیتا تو آج مجھے اللہ تعالیٰ کتنا انعام دیتا۔ تو بات یہ کہ بھائی اپنے ہاتھ سے خرچ کریں اور اپنے طریقے سے خرچ کریں، یہ بھی ہمارا حصہ ہے۔ میں تو جو ڈیلیور کر سکتا ہوں، میں جو کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں کا بھی ساتھ چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں آگے اور میرا بازو بنیں اور اس میں میرے ساتھ کھڑے ہوں، چاہے ملک کے اندر ہیں چاہے ملک سے باہر ہیں۔ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ دین بھی سیکھ رہے ہیں، دنیا کی تعلیم بھی سیکھ رہے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے ساتھ اس چیز کا حصہ بنیں اور مجھ سے رابطہ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اچھے کمنٹس پاس کریں اور دوسرے تک پہنچائیں یہ میسج۔ میں کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ عمل وہ ہو جس میں اللہ راضی ہو۔ تو اللہ راضی کرنے کے لیے چھوٹی سی کاوش کی ہے، چھوٹی کوشش کی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے، قبر اچھی ہو جائے، اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا حصہ لازمی آپ بنیں۔ جس کا جو دل چاہتا ہے کسی صورت میں بھی کوئی بھی دینا کچھ بھی چاہتا ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے، تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آپ کو بلا کے ان کی کچھ حقیقت کی زندگی آپ کو اگر دکھاؤں تو آپ کا دل پڑ جائے گا، شرطیہ کہہ رہا ہوں، آپ کا دل پڑ جائے گا۔ تو بھائی آ جاؤ، آگے بڑھو، اس کا حصہ بنو۔ دنیا میں سارے کام چلتے رہتے ہیں، مگر کوئی ان کے لیے آگے بڑھے گا تو اس کا اجر اللہ دے گا، میں نہیں دے سکتا، نہ کوئی دنیا میں دے سکتا ہے، وہ اجر دے گا۔ اور اس اجر کو انشاءاللہ تعالی تا قیامت تک انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی نیکی ملتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ باقی یہ کہ بھائی اس کا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا احسان ہے۔ میں تو لے کے چل رہا ہوں، اس نے طاقت دی، اس کی ہمت سے میں نے ایک چیز چوائس کی جو آپ کے سامنے رکھی، تو آئے ہم سب اس کا حصہ بنیں، اور کسی صورت میں بھی، چاہے آپ 10 دیں، 15 دیں، 5 روپے دیں، 7 روپے دیں، 8 روپے دیں، جو بھی ان پہ خرچ کریں گے، میرا بات میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا روپیہ 2 روپے یا 4 روپے ضائع نہیں کرے، اللہ قسم۔ بہت بہت اندر سے نا خوشی ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کے ساتھ ان کو پڑھاتے ہوئے، ان سے بات کرتے ہوئے اندر سے سکون ملتا ہے کہ کیا یہ رستہ ہے، اور حقیقت میں یہی سب کچھ ہے، انسانیت کی خدمت، حقوق العباد ہے کچھ، تو اس کو ہم پورا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے میری اگر کوئی بات یا میری کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو میرا اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے، ہم سب کو معاف کرے۔ ہم تو ناچیز ہیں، چھوٹی سی آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے، اس میں کم و بیش ہو گئی ہو
کوئی زیر زبر میں فرق آ گیا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلیہ وسلم رحمت یا رحمت العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.